ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ بنگلہ دیش میں پھنسائی مودی کے دورے بنگلہ دیش کے خلاف لوگوں کا سیلاب سڑکوں پر امڑ آیا۔ سفاق مودی کے دورے کے خلاف ڈھاکہ میں احتجاج اور مظاہروں کے دوران پولیس تشدد میں 4 افراد شہید اور 50 سے زائد زخمی ہوئے۔ مظاہرین نے بھارت مودی مخالف اور گجرات کا قصاب جیسے نعرے بلند کیے۔ ہزاروں لوگوں نے ڈھاکہ میں مظاہروں کے دوران گو بیک مودی، گو بیک کلر مودی اور مودی ناٹ ویلکم پر مشتمل پوسٹرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ سب سے زیادہ اور شدید مظاہرے بیت المکرم علاقے میں کیے گئے، جہاں ہزاروں لوگوں نے نماز جمعہ کے بعد جامع مسجد بیت المکرم سے جلوس نکال کر مودی کو آئینہ دکھایا ہے۔ بنگلہ دیش کے داخلی معاملات میں بھارتی مداخلت 1971 میں اس کی تشکیل کے وقت سے ہی شروع ہوئی تھی۔ بھارت جنوبی ایشیا میں اپنی بالادستی کے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے بنگلہ دیش کو متاثر کر رہا ہے۔ کشمیری عوام بھارتی چالوں سے ہوشیار رہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو دینی اسلام سے دور اور غیر مسلموں کو تربیت دے کر مساجد کے پیش امام بنا کر کشمیری مسلمانوں کے خلاف ایک منصوبہ بند سازش پر عمل پیرا ہے، جس کا انکشاف گزشتہ دنوں کچھ علماء نے کیا ہے، جنہیں ارواں برس 7 جنوری کو دہلی کے دورے پر لے جایا گیا تھا۔ قابض انتظامیہ نے ضلع اسلام آباد کے تمام دفاتر میں بھارتی ترنگا لہرانے کا سرکولر جاری کیا ہے۔ یاد رہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد مودی حکومت یہاں آئے روز قوانین متعارف کرا کے مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی حیت کو تبدیل کرنے کے مذموم منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے مودی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ان کی جماعت PDP کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا یہ بیان بھارتی ایجنسی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے سری نگر میں ان سے 5 گھنٹوں تک پوچھ تاچھ کرنے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ تعلق اور رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، انہیں ہمیشہ انسان قتل کرتے ہیں، نفرت، تعصب، حسد اور تکبر سے۔ یہی کیفیت برصغیر کے اندر ہندوستان کی رہی ہے، جس نے ہمیشہ نفرت کے بیج بو کر گلشن کی لا حاصل توقع رکھی ہے، جس کا خمیازہ اب بھارت کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس خطے کی یہ بدنصیبی رہی ہے کہ ہندوستان نے کبھی اپنے کسی پڑوسی ملک کے ساتھ دوستی اور خلوص کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ حوث ملک گیری اور اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے ہمیشہ دوسروں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے انتشار اور افتراق کی غلیظ کوششیں کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کوئی بھی ہمسایہ اس سے خوش نہیں، جس کی تازہ مثال بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی یاترا کے خلاف شدید مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے مودی کو کشمیر، گجرات، دہلی اور بھارت کے دیگر علاقوں میں مسلمانوں کا قاتل قرار دیا ہے۔ ہندوستانی حکومت کی مسلمانوں سے دشمنی کا اظہار بھاجپا رہنما امت شاہ کے توہین امیز بیان سے ہوتا ہے، جس میں اس نے بنگلہ دیشیوں کو دیمک سے تشبیہ دی ہے۔ اس حقیقت سے ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سن 1971 میں پاکستان کو توڑنے میں بھارت نے اپنا مذموم کردار ادا کیا۔ مکتی باہنی کو مسلح کرنے، تربیت دینے اور اکسانے میں ہندوستانی کردار بنگلہ دیش کی تخلیق کا سب سے بڑا عنصر تھا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر بھارت کا یہی رویہ رہا تو خطے میں اس سے تنہائی کا شکار ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔